अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। आज की खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर किया दस्तगीर ख़ान ने। दस्तगीर कहते हैं कि मैं रियासत बहावलपुर का रहने वाला हूँ और आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया दस्तगीर। दस्तगीर कहते हैं कि मैं आपको अपनी हमशीरा यानी बहन की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। मेरी बहन के ऊपर जब वो पैदा हुई तो मेरी सगी चची ने उस पर काला जादू करवा दिया। काले जादू के असरात तो ख़त्म हुए होंगे या नहीं, लेकिन मेरी बहन के ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा हो गया। हुआ कुछ इस तरह कि मेरी बहन स्कूल से वापस आ रही थी और एक घर के आगे से गुज़री तो उस घर के अंदर से ऐसे था कि जैसे किसी ने कोई बकरा वगैरह ज़िबा किया हो या जो भी था। हालांकि वो कुर्बानी के दिन नहीं थे, लेकिन लोग फिर भी सदका देते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करके देते हैं, लोगों में गोश्त बांट देते हैं या जो भी अल्लाह के नाम पर काम करते हैं। पता ये लगा कि उस दिन उस घर में एक बकरे को ज़िबा किया गया था, यानी उसको कुर्बान किया गया था सदक़े के तौर पे। मेरी बहन जो कि बच्ची थी, इतनी बड़ी नहीं थी, 8 से 9 क्लास में वो पढ़ती थी, वो उस ब्लड के ऊपर से अगली ब्लड के ऊपर से गुज़र कर आगे गई। यानी उसके ऊपर पाँव तो नहीं आया, लेकिन उधर से वो गुज़र गई। अभी वो उसके ऊपर से गुज़री तो उसकी हालात बहुत ख़राब हो गए। वो चंद कदम भी चल नहीं पा रही थी और बहुत मुश्किल से घर तक पहुंची। बहुत बाहिम्मत थी बच्ची होकर। वो जैसी घर आई और दरवाज़ा नोक किया, हम अम्मी ने दरवाज़ा खोला और अम्मी की गोद में ही गिर गई। अम्मी उसको अंदर लेकर आई, उसको पानी वगैरह पिलाया, उसको होश आई कुछ। तो कहती है कि जब मैं उनके घर में जो भी वो बकरा वगैरह ज़िबा कर रहे थे उस ब्लड के ऊपर से गुजरी हूँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। दस्तगीर कहते हैं अम्मी ने मुझे इसी टाइम उनके घर भेजा। मैंने उनका दरवाज़ा नोक किया तो उनके घर में एक बकरे का गोश्त बनाया जा रहा था, यानी उन्होंने कोई बकरा कुर्बान किया था। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हम सदका कर रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता था। मैं वापस आया तो बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। पहली रात मेरी बहन जब उस रात सोई, जब उसकी वो कंडीशन हुई तो उसको महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके साथ आकर लेट गया हो और किसी ने बड़ी भारी अपनी टांग उठाकर उसके वजूद के ऊपर रख दी हो। और उसके बाद मेरी बहन ने करवट लेने की कोशिश की तो उसको महसूस हुआ कि जैसे किसी ने अपने लंबे लंबे नेल्स उसकी कमर में चुभाने शुरू कर दिए हैं और उसकी हाथ की फिंगर्स को पकड़कर उसकी फिंगर्स के ऊपर किसी ने काटना शुरू कर दिया है। मेरी बहन कहती है कि जैसे ही मैं पीछे हुई तो मुझे महसूस हो रहा था कि कोई ना दिखने वाला वजूद मेरे साथ है और मैंने उसके मुंह वाली जगह पर हाथ रख कर उसको पीछे की तरफ धकेला और मुझे नीचे गिरने की आवाज़ आई। उस दिन के बाद मेरी बहन की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। एक खौफनाक काले साए की औरत मेरी बहन के साथ साथ होती थी और उसको बहुत खौफनाक चेहरे में नज़र आया करती थी। वो खाना खा रही होती थी तो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी और जब उसको होश आती थी तो वो ये कहती थी कि मैंने एक खौफनाक चेहरे वाली जले चेहरे वाली औरत को देखा है। बहुत आमलों को बुलाया, किसी से कुछ आराम ना आया। पता लगा कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाओ। एक मदरसा में एक मौलवी साहब थे जो कि औरतों से भी शरई पर्दा करते थे। बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले थे। उन्होंने अल्लाह की बहुत इबादत की हुई थी। उस इबादत के सिले में अल्लाह ने उनको बहुत कुछ अता कर दिया। अभी हम अपनी बहन को उधर लेकर गए तो मेरी बहन के अंदर वो चीज़ अपना बसेरा कर चुकी थी और उस टाइम उसके जिस्म में हाज़िर हो चुकी थी। उनके घर में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स पड़े हुए थे और उन प्लांट्स को वो उठा उठाकर ज़मीन पर फेंक रही थी और उनके घर के 6 प्लांट्स मेरी बहन ने तोड़ दिए, जिन प्लांट्स को 2 से कम लोग उठा नहीं सकते थे। अब मौलवी साहब शरई पर्दा कर कर दरवाज़े के पीछे खड़े मेरी बहन से पूछ रहे थे, इस बच्ची में क्या करने के लिए आई हो? मेरी बहन खामोश थी। उन्होंने दोबारा पूछा, इस बच्ची के अंदर क्या करने के लिए आई हो? लेकिन मेरी बहन कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल खामोश अपनी आंखों को इस तरह फाड़ कर देख रही थी जैसे उस दरवाज़े के पीछे खड़े इंसान को खा जाएगी।
اب اس کے دانت چبھانے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ اپنے دانتوں کو برے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ رہی تھی، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جانور جب کسی خوراک کو کھانے سے پہلے اپنی دانتوں کو عجیب سی آوازیں آتی ہیں، اس طرح کی اس کی آوازیں تھیں۔ میں پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ اس سے سوال کریں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ خوفناک مخلوق ہے اور یہ مخلوق تمہاری بہن کا ایسے پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مولوی صاحب نے کہا آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اگر نہیں بتاؤ گی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ تب وہ بولی اور یہ کہنے لگی کہ جب یہ اس خون کے اوپر سے گزری تھی، اس ٹائم میں ادھر بیٹھے وہ خون پی رہی تھی، جو کہ بالکل حقیقت ہے۔ میری بہن کہتی ہے کہ جب میں نے اس خون کے اوپر سے کراس کر کر آگے گئی تو مجھے لگا کہ بعد میں کسی عورت نے مجھے گالی دی ہو اور یہ کہا ہو کم وقت میرے راستے سے گزری ہے۔ ہم نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ بات تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی، لیکن میری بہن کو تو کچھ دنیا کی ہوش نہیں تھی، اس کی تو زندگی برباد ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے ہمیں ایک پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ جب یہ اپنے ناخنوں کو برے طریقے سے کھانے لگے تو اس کے اوپر اس پانی کا چھڑکاؤ کر دینا۔ ہم نے اسی طرح کیا۔ خیر ساری رات تو یہ کام ہوتا رہا۔ کہیں پچھلے ٹائم امی کی بھی آنکھ لگ گئی اور میں بھی سو گیا۔ میری ایک ہی بہن ہے اور میں ایک بھائی ہوں۔ اب میری بہن رات کے کس پہر اٹھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری بہن اٹھی اور اٹھ کر چھت کی طرف جا رہی تھی۔ امی کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی نے کہا میں دیکھتی ہوں یہ کرتی کیا ہے۔ وہ اب اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کے اوپر پرانے کمرے تھے جن کو ہم یوز نہیں کرتے تھے، اس میں ہم نے اپنے گھر کا کچھ راشن وغیرہ رکھا ہوتا تھا، یعنی چاولوں کی بوریاں، چینی کی بوریاں، آٹا رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی اور اندر جا کر چینی کو اٹھا کر کھانے لگی۔ اس کا منہ اس قدر کھلا کہ چینی کی پوری وہ جو بوری پڑی ہوئی تھی وہ اس کے منہ کے اندر چلی گئی تھی۔ میری امی کی چیخ نکلی، اتنی اونچی چیخ نکلی، جب وہ امی کی طرف پلٹی تو اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور وہ میری امی کو مارنے کے لیے امی کی طرف لپکی تھی۔ امی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہوئی آئیں۔ آخری سیڑھی پر آ کر امی کا پاؤں فولڈ ہوا اور نیچے گر گئیں۔ میں بھی جاگ چکا تھا، ابو بھی جاگ گئے تھے۔ ہم نے اپنی بہن کی حالت دیکھی تو وہ کسی درندے کی طرح میری امی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے دونوں نے اس کو قابو کیا، میں نے اور میرے ابو نے قابو کر کر اس کو بیڈ کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب میں اس ٹائم ان عالم صاحب کو کال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صبح 5 بجے میں نے ان کو کال کی، انہوں نے میری فوراً کال ریسیو کر لی اور مجھے کہنے لگے کہ بچی کی حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اس کو جلدی سے لے آؤ، لیکن اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر لانا اور اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دینا۔ ہم نے اسی طرح کیا۔ اب کی بار جب ہم ادھر گئے تو میری بہن کا چہرہ نہایت وحشتناک تھا۔ آنکھیں کسی سرخ لال خون کی طرح تھیں، چہرہ اس طرح تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ خوفناک چہرہ، خوفناک آنکھیں، جو کہ میری بہن کی شکل کو بدل چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہی تھی اور مجھے شرم آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، عالم صاحب نے، کہ اپنی بہن کو ادھر بٹھاؤ اور خود باہر چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنی بیگم کو اندر بلا لیا کیونکہ وہ عورتوں سے شرعی پردہ کرتے تھے، لیکن اس ٹائم میری بہن کی حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے میری والدہ کو اندر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے اس بچی کے سامنے حجاب کر لیا۔ انہوں نے ایک چادر دم کی اور وہ دم کی ہوئی چادر میری بہن کے اوپر ڈال دی، جس سے وہ عورت یہ کہنے لگی کہ تم نے تو مجھے جلا دیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چادر کے اوپر مولوی صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے اور اتنے میں وہ عورت اس کے جسم سے باہر نکلی اور عالم صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ میری بہن جب بے ہوش ہو گئی تو عالم صاحب نے مجھے آواز دی، دستگیر اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گیا۔ میری بہن بے ہوش تھی، اس کے اوپر ایک چادر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک عورت جس کے بال انتہائی خوفناک ہیں، جس کو میں نے پیچھے کمر سے دیکھا، وہ پیروں کے بل بیٹھی ہل رہی تھی اور بڑی خوفناک جانور کی گھررانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عالم صاحب اس سے کہہ رہے تھے کہ دفع ہو جاؤ، اگر نہیں جاؤ گی تو تمہیں قید کر دیا جائے گا اور اگر دوبارہ بچی کے وجود میں آؤ گی تب بھی ماری جاؤ گی، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عالم صاحب کی اس بات کو سن کے اس چڑیل نے ایک خوفناک آواز نکالی
اور کہا کہ جس گھر سے خون نکل رہا تھا ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہوا تھا، اور اسی کالے جادو کی وجہ سے جس کسی عالم نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک بکرا ذبح کر دینا، کالے رنگ کے بکرے کا میں خون پیوں گی تو جادو سے جو بھی ان کے کام رکے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے اور ان کو مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں اس ٹائم ادھر بیٹھی خون پی رہی تھی، اور اس خون پینے سے ہی میں نے ان کی جان چھوڑنی تھی۔ تمہاری بہن اوپر سے گزر گئی اور اس نے میرا کام خراب کر دیا، میرے کام میں خلل ڈال دیا۔ اسی غصے کی وجہ سے میں اس کے وجود کے اندر آ گئی تھی۔ اگر اس لڑکی کے گھر والے مجھے ایک بکرا دے دیں گے اور اس کا خون پینے کے لیے اس کو اپنے گھر میں قربان کر کے اس خون کو باہر نکالیں گے تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی جان چھوڑ دوں گی۔ دستگیر کہتے ہیں ہم نے اسی طرح کیا۔ ہم نے عالم صاحب سے کہا ایک نہیں 2 بکرے لے لیں۔ ہم نے 2 بکرے قربان کر دیے اور ان کا خون ہمارے دروازے سے گیٹ سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہمارے گھر سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ بکرے اٹھائے اور رات کے اندھیرے میں ان کو ایک پلاٹ میں پھینک دیا۔ صبح اٹھ کر جب ہم نے دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا تھا۔ میں نے اور ابو نے فجر کی اذانوں کے بعد فوراً جا کر دیکھا کہ ادھر کچھ بچا ہے یا نہیں، لیکن ادھر کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک واقعہ تھا دستگیر کا جنہوں نے ریاست بہاولپور سے شیئر کیا، بہت شکریہ۔ تو لسنرز بالکل اس طرح ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ کہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں، کسی گلی میں، کسی گھر کے آگے پانی اگر بہہ کر باہر نکلا ہو تو اس کے اوپر سے بالکل مت آپ ایک سٹیپ پیچھے سے چلے جائیں، لیکن اس کے اوپر سے کراس کر کے نہ جائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے لوگ اپنی بیماریاں، جادو وغیرہ اکثر عالموں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے وجود کا پانی جسے آپ نہائے ہیں اس کو باہر پھینک دیں، کسی کچے راستے پہ پھینک دیں، کسی گلی چوراہے میں پھینک دیں کہ لوگ اور گزریں اور وہ ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں، ان کے اوپر مختلف بیماریاں، جادو، جنات ان کے اوپر اثرات کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ بالکل پانی کو کراس کر کے مت جایا کریں۔ جہاں پر آپ کسی گھر کے آگے پانی بہا ہوا باہر کی طرف دیکھیں تو سائڈ سے گزر جائیں، کہیں بھی پانی ہو تو اس کے اوپر سے کراس کر کے مت جایا کریں۔ اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور آج کا اچھا میسیج دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں، نیک اعمال کریں تو کامیابی ہمارے ضرور قدم چومے گی۔ یقین مانیے جو لوگ والدین کے نوکر بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا میں بہت بادشاہیاں دیتا ہے، تو اپنے والدین کے نوکر بن جائیں، اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر نعمت عطا کرے گا۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔